بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے۔ اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کی حضور پیش کرنا۔ بے حد و بے انتہا درود السلام امام الانبیاء حبیب کبریاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ جو بنی اسرائیل والوں نے انبیاء کو قتل کیا اور پھر نیک لوگوں کو قتل کیا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، تو یہ سارے کام انہوں نے اس لیے کیے کہ ان کے اندر ایک بے خوفی پیدا ہو گئی تھی۔ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار، اللہ فرماتا ہے کہ یہ سارے حرکتیں نبیوں کو قتل کر دینا یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی بغیر ہے۔ پھر نبیوں کی جگہ جو صالحین آئے ان کو قتل کر دیا، اللہ کی آیتوں کو سرے عام جھٹلایا، انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو بغاوت ہے یہ اس لیے ان کے اندر پیدا ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ لن تمسنا النار، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم جو جی چاہے کر لیں۔ الا ایام معدودات،
اگر آگ میں ہمیں ڈالا بھی گیا تو صرف چند دنوں کے لیے. اور وہ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ انہوں نے یہ بات اس لیے کی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تورات لینے کے لیے گئے تو بعد میں وہ سامری نے ایک بچھڑا بنایا، تو ان سب لوگوں نے بچھڑے کو سجدے شروع کر دی، اللہ کو چھوڑ دیا. تو وہ پھر موسیٰ علیہ السلام آئے. اور یہاں ایک بڑی عجیب بات ہے، 3 گروہ تھے. ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے بچھڑے، ہارون علیہ السلام موجود تھے، وہ منع کرتے رہے کہ یار اللہ کو چھوڑ کے تم دیکھو، تمہیں فرعون سے نجات دلائی ہے، تمہارے لیے من و سلوہ اترتا ہے، بادل سایہ کرتے ہیں، تو اللہ نے اتنی مہربانی کی، تمہیں دریا سے پار کروا دیا، فرعون کو دریا میں غرق کرا دیا، تو اس اللہ کو چھوڑ کے تم اس سامری کے پیچھے لگ گئے ہو. تو کچھ لوگوں نے ہارون علیہ السلام کی بات مان لی، انہوں نے بچھڑے کو سجدہ نہیں کیا. کچھ جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ساڈے واسطے سارے ایک ہو جائے، جڑے بچھڑے نو سجدہ کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک نے، اہی تو دوجیاں بھراواں نو ایویں ناراض کر لئی. تو وہ سائڈ پہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے نہ سجدہ ہی کرنا ہے نہ منع ہی کرنا ہے. تو تیسرا گروہ وہ تھا جو ان کو ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل کے منع کرتا تھا کہ یہ حرکت نہ کرو، اللہ کے ساتھ بغاوت اچھی بات نہیں. تو وہ 16ویں پارے میں یہ تفصیل کے ساتھ ہے. بڑی جلالت تھی موسیٰ علیہ السلام کے جلال کو، تو آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کو تھپڑ مار دیا تھا. تو جب آپ نے دیکھا کہ قوم اللہ کو چھوڑ کے بچھڑے کو سجدہ کر رہی، یہ شاید آپ کو یاد ہو کسی موقع پہ میں نے ختم نبوت کے حوالے سے یہ جملہ کہا تھا کہ جب پیغام ہر نبی کا ایک تھا تو پہلے نبیوں میں نبوت ختم کیوں نہیں ہوئی؟ بھائی دین تو سب کا ایک ہی ہے نا، سب نے اللہ کی عبادت کی بات کی ہے، عدل کی بات کی، تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ پہلے نبی جو تھے وہ جب دنیا سے چلے جاتے تھے تو قوم پھر شرک میں مبتلا ہو جاتی تھی. یعنی نبی عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے تو عیسیٰ علیہ السلام ساری زندگی کیا بتاتے رہے؟ قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اور قوم نے بعد میں ابن اللہ کہہ دیا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے. تو جو ہی نبی پردے سے ادھر ہوئے، امت جو تھی وہ شرک میں مبتلا ہو جاتی تھی. اور یہاں تو قرآن نے یہ کہا کہ نبی کی موجودگی میں بچھڑے کو سجدے شروع کر دی. اور میرے اور تمہارے آقا و مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت اس لیے ختم ہوئی کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اب میری امت سے شرک کا کوئی خوف نہیں. تو یہ ختم نبوت کے لیے ایک یہ بھی دلیل ہے بہت بڑی کہ پہلے نبیوں پہ نبوت اس لیے ختم نہیں ہوئی کہ وہاں نبی کے بعد شرک کا ڈر رہتا تھا، اور اب اس امت سے شرک کا ڈر نہیں ہے. صرف ڈر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شرک اصغر کا ہے کہ تم مال کی محبت میں، دنیا کی محبت میں، حب جاہ میں، حب مال میں مبتلا ہو جاؤ گے. باقی یہ امت شرک میں نہیں جاتی، بلکہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہر سال جلوس نکال کے اعلان کرتے ہیں
کہ اللہ خالق ہے اور ہمارے نبی مخلوق ہیں، اس لیے ہم اپنے نبی کا میلاد مناتے ہیں۔ میلاد شرک کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ وہ عیسائی تھے جنہوں نے اپنے نبی کو ابن اللہ کہہ دیا، وہ یہودی تھے جنہوں نے عزیر کو ابن اللہ کہہ دیا۔ یہ مسلمان اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں، اللہ کو خالق سمجھتے ہیں، یہ شرک میں مبتلا نہیں ہوتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب آ کے یہ ساری صورتحال دیکھی، یہ میں بڑی جو دردناک بات ہے، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں کو ٹھیک ہے جی ہوں میں اگر انہوں آکھیا کہ تو شراب نہ پی تو میرا بھرا ناراض ہو جائے گا، جی میں اپنے بھرا نو کیا کہ رشوت نہ لے تو ناراض ہو جائے گا، اگر میں اپنی بیٹی نو کیا کہ شرم و حیا والی زندگی گزار تو میری بہن میری دھی جڑی وہ ناراض ہو جائے گی۔ اب یہاں قرآن کریم نے جو بات بیان فرمائی، اب حکم بڑا سخت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل کے منع کرتے رہے نا کہ بچڑے کو سجدہ نہ کرو، ان کو تو اللہ نے بخش دیا، وہ تو سائیڈ پہ ہو گئے۔ اب یہ جو سجدہ کرتے تھے اللہ نے فرمایا کہ ان کو قتل کر دو، اور ان کو قتل کون کرے؟ وہ قتل کریں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے عزا و اقربا کو، جو یہ کہتے تھے کہ ساڑھے واسطے سارے ایک ہو جائے۔ اب ان کو یہ سزا دی گئی کہ چونکہ تم نے اس وقت اللہ کے حکم کو نہیں مانا اور منع نہیں کیا، اب تمہیں سزا یہ ہے کہ اگر کسی کا بیٹا بچڑے کو سجدہ کرتا تھا تو باپ بیٹے کو قتل کرتا، جو جس کا قریبی ہے تب تمہارے، یعنی یہ جو بات ہے یہ اتنی سخت ہے۔ قرآن کریم نے اسی لیے تو فرمایا نا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اتنا تو تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے، اتنی تو غیرت کھاؤ اللہ کے نام پہ۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ تمہارے سامنے تمہارے اللہ کی، تمہارے رسول کی بے حرمتی ہوتی رہے اور تم کہو کہ یار بندے ناراض نہ ہو جائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ میں نے فطرت کا، قدرت کا قانون آپ کو بڑی دفعہ بتایا ہے کہ اگر آپ کسی بندے کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اس بندے کے ہاتھوں پھر ذلیل ضرور ہوں۔ یہ قانون قدرت ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں دیکھو جی میں فلانے بندہ نے ڈکیٹی کی تھی تو انہوں چھڑایا، مگر گیا پیسے لائے تو ویکھو جی آج جو ہی بندہ میرے خلاف ہو گیا۔ بھائی یہی قانون قدرت ہے کہ تم نے اللہ کے دشمن کی مدد کیوں کی؟ تو نے اللہ کے ساتھ کھڑا ہونا تھا کہ اللہ کے دشمن کے ساتھ کھڑا ہونا تھا؟ تو ہمارا معاشرہ اسی کام میں پھنسا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کو برداشت کر لیتے ہیں۔ اگر کسی بندے نے اپنی بیوی دے آنکھیں لگ کے ماں نو گالیاں دیتی ہیں، وہ بندہ پھر اپنی بیوی دے ہتھوں ذلیل ضرور ہوئے گا، کیونکہ ماں باپ دی فرما برداری دا اللہ نے حکم دیتا ہے۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں یہ جو بے چینی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اور قانون قدرت جو ہے وہ پھر غالب آتا ہے۔ جس بندے کے ساتھ کوئی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹا ہے لیکن آپ کہتے ہیں یار میری برادری ہے، میرا بھرا ہے، میرا دوست ہے، میرا کولیگ ہے، تو آپ اللہ کے حکم کو فراموش کر کے اس جھوٹے کا ساتھ دیتے ہیں، پھر اس جھوٹے کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہیں۔ یہی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، یہ ظالم کی مدد کیا ہے؟ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ظلم سے روک دو، یہ ظالم کی مدد۔ اگر تمہارا بھائی، کوئی بھتیجا، تمہارا قریبی کوئی دوست
اس ظلم پہ اتر آیا ہے تو جتنی تمہاری کاوش ہے اس کو روک لو ظلم سے، اور اگر تم اس کا ساتھ دو گے تو پھر اس کے ہاتھوں ذلیل ہونا تمہارا مقدر بن جائے گا۔ مت کہنا کہ میرا دوست بے وفا نکل آیا، میری اولاد بے وفا نکل آئی، میری بچیاں میری بیوی بے وفا نکل آئی۔ نہیں، تو نے کلمہ پڑھ کے اللہ سے وفا نہیں کی، جب تو نے وفا نہیں کی تو پھر تیرے ساتھ یہی معاملہ ہونا تھا۔ اب وہ نقشہ بڑا عجیب، یہ 16ویں پارہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ آ کے جب دیکھا ہارون علیہ السلام تو اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ تختیاں تھیں جن پہ تورات لکھی ہوئی تھی وہ بھی گر گئیں، اور ہارون علیہ السلام کو پکڑ کے موسیٰ علیہ السلام نے مارنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیے اللہ کے حکم کی نافرمانی دیکھ کے بھائی بھی، اور بھائی بھی عام نہیں، نبی بھائی ہے، ہارون علیہ السلام نبی ہیں، اور وہ جملے قرآن نے بڑے کمال کے لکھے۔ قال یبن امّا، اے میرے ماں جائے، ہارون علیہ السلام کے یہ جملے 16ویں پارے میں لکھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مارنا شروع کیا نا تو ہارون علیہ السلام نے کہا قال یبن امّا، اے میرے ماں جائے۔ تو یہ جب ماں جایا کہا جاتا ہے نا تو اس میں ویسے ہی ایک محبت کا عنصر ہوتا ہے کہ میرے بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، ماں کا نام لیا۔ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی کے اور میرے سر کے بال نہ کھینچ۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جوش و جلال کا آپ اندازہ کریں کہ کیا ہوگا۔ یہ نقشہ قرآن کریم نے بیان کیا۔ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی کے اور میرے سر کے بال نہ کھینچ۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میرے بھائی میرے ماں جائے، اے میرے نبی میرے رسول، میں فتویٰ لگا سکتا تھا کہ جس بندے نے بچڑے کو سجدہ کیا وہ کافر ہو گیا، اس کو اب بھی تو قتل کروائے ہیں نا، میں بھی یہ کام کر سکتا تھا، میں بھی فتویٰ لگا کے ان کو بنی اسرائیل سے نکال سکتا تھا، امت سے باہر کر سکتا تھا۔ انی خشیت، لیکن میں ڈر گیا، مجھے خوف آ گیا، ان تقول، کہ تو آ کے مجھے کہے فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا، میری قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ولم ترقب قولی، اور میرے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ یہاں یقین جانیے مفسرین کہتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بچڑے کو سجدہ برداشت کر لیا لیکن تفرقہ برداشت نہیں۔ اس لیے یہاں مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص امت میں تفرقہ پھیلاتا ہے وہ شرک سے بڑا جرم کرتا ہے۔ یہاں تک بات اس لیے آئی ہے، کیوں ہارون علیہ السلام نے یہ جملے کہے کہ میری داڑھی کے بال نہ کھینچ، میرے سر کے بال نہ کھینچ۔ میں ڈر گیا اس بات سے کہ کہیں موسیٰ مجھے یہ نہ آ کے کہے کہ تو نے میری قوم میں تفرقہ ڈال دیا۔ تو یہ آیت کا آخری حصہ پچھلے جمعے رہ گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جہنم کی آگ مس نہیں کرے گی، اگر کرے گی تو وہ 40 دن جو ہم نے بچڑے کو سجدے کیے تھے نا، ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، وہ ہم سے جو نافرمانی ہوئی تھی وہ 40 دن کا ہمیں عذاب ہوگا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اللہ ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ،
ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ ما کانوا یفترون، یہ جو انہوں نے اللہ پہ تہمت لگائی، اللہ پر افترا باندھی کہ اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، اگر دے گا تو صرف چند دن دے گا۔ تو قرآن کریم ہمیں اس منزل پہ لے کے آ رہا ہے کہ اگر کسی قوم کے اندر سے آخرت کا تصور ختم ہو جائے، ذالک بأنہم، انہوں نے نبی قتل کیے، انہوں نے صالحین کو قتل کیا، انہوں نے کتاب کا انکار کیا، اتنے بڑے بڑے جرم کیوں کیے؟ کہ ان کے ذہن سے آخرت کا تصور ختم ہو گیا کہ ہمیں کون سا عذاب ہونا ہے، سانو کیڑا کسے پوچھنا ہے، اسی تے بخشے بخشائیں۔ اور یہ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ یہ انہوں نے اللہ پر تہمت لگائی، یعنی دین میں بھی انہوں نے دھوکہ کھایا کہ انہوں نے اللہ پر یہ افترا باندھ دی، اللہ پر تہمت لگا دی کہ ہمیں اللہ نہیں پوچھے گا۔ اور اس کی دو وجوہات پچھلے جمعے میں نے آپ کو عرض کی تھی۔ ایک تو وہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے ہم چوریاں کریں، ڈکیٹیاں کریں، رشوت لیں، جو جی چاہے کریں، ہمیں تو اللہ نے نہیں پوچھا۔ ہم جو جی چاہے فساد برپا کریں، ہمیں کون پوچھنے والا ہے؟ اور پھر دوسرا وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے شادی کی۔ یہ جو افترا ہے نا، یہ جو تہمت ہے، اس میں ایک تہمت یہ بھی ہے۔ یہود کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے شادی کی ہے، بنی اسرائیل اللہ کی بیوی ہے، الیاذ باللہ۔ اور وہ یہ مثال دیتے تھے کہ بندہ باقی سب کچھ برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنی بیوی کی غیرت جو ہے نا اس کو برداشت نہیں کرتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں تو عذاب نہیں دے گا، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، تو اس لیے ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اب یہ جو ہارون علیہ السلام کے جملے، قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے ماں جائے میرے سر کے، میرے داڑھی کے بال نہ کھینچ، میں صرف اس بات سے ڈر گیا، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، کہ موسیٰ کہیں آ کے تو مجھے یہ نہ کہے کہ تو نے میری قوم میں تفرقہ ڈال دی، وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور میرے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ اب یہ تفرقہ ڈالنے کا جو جرم ہے یہ شرک سے بڑا جرم، اور اس کا نتیجہ قرآن کریم یہ لکھ رہا ہے کہ جب اس میں تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں فلاں فرقے سے ہوں اس لیے میں تو بخشا بخشایا ہوں، میں سنی ہوں مجھے کون سا کسی نے پوچھنا ہے، میں شیعہ ہوں مجھے کیا کسی نے پوچھنا ہے، میں اہل حدیث ہوں مجھے کیا کسی نے پوچھنا ہے، میں فلاں پیر کا مرید ہوں مجھے کیا کسی نے پوچھنا ہے۔ ذالک بانہم، یہ سارے احساسات پیدا ہی اس لیے ہوئے کہ ان کا عقیدہ آخرت برباد ہو گیا، خدا کے سامنے جواب دہی کا جو تصور تھا وہ ختم ہو گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کر دیا، نبیوں کے جو آگے جانشین تھے ان کو قتل کر دیا، آیتوں کو جھٹلایا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ ان آیات کا یہ چونکہ 2 مہینے ہو گئے ہمیں اس پہ گفتگو کرتے ہوئے، آج بھی
یہ امجد صاحب کو پتہ ہے جب ہم نے 1994 میں یہ تحریک شروع کی 1994 میں، اس کی بھی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جب کچھ لوگوں کی طرف سے یہ فتوے آئے کہ تم دوسرے فرقے کا مال حلال ہے، ان کی عزتیں حلال ہیں، تو ہم نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ کسی فرقے میں جانے سے تم نہیں بخشے جاؤ گے۔ یہ مت خیال کرو کہ کسی فرقے کو تم اختیار کرو گے تو بخشے جاؤ۔ جب اللہ فرماتا ہے نا، یہ یہود کا جواب تھا، لم یلد ولم یولد، اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں، اللہ تعالیٰ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اب یہ احساس جو اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ میری زندگی کا جو سفر ہے اس کی آخری منزل کا نام موت ہے، یہ جو میں سفر طے کر رہا ہوں اس سفر کی آخری منزل کا نام موت ہے، اور جس بندے کی نگاہ اس پردے کے پیچھے اس موت پہ چلی جاتی ہے اس کو نبی کی بھی ضرورت ہے، اس کو قرآن کی بھی ضرورت ہے، اس کو مرشد کی بھی ضرورت ہے۔ اس راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں، شیطان بیٹھا ہوا ہے، یہ شر نفس بیٹھا ہوا ہے۔ آج ان آیات کا اختتام ہوگا، آگے پھر چونکہ وہ قل اللہم مالک الملک جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ جبلت انسان مثلا ضرورت کیوں ہے قرآن کی؟ توحید کی ضرورت کیوں ہے؟ رسالت کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ میری جبلت میں بے حیائی بھی ہے اور حیا بھی ہے۔ بھائی روزے کس لیے رکھے تھے؟ اپنی جو بے حیائی والی بھوک ہے اس پہ کنٹرول آ جائے اور بندہ حیا والا ہو جائے، وہ نیگیٹو فورسز جو ہیں وہ مغلوب ہو جائیں، پازیٹو فورسز جو ہیں وہ غالب آ جائیں۔ قوت شہوانیہ تو انسان کے اندر ہے، لیکن اگر بے حیائی کی بھوک پہ کنٹرول کر لے گا تو وہ حیا والا ہوگا۔ اگر قوت غضبیہ پہ کنٹرول کر لے گا تو شجاع ہوگا، بہادر ہوگا، ورنہ بد کردار ہوگا۔ اور اگر عقل کی مکاری پہ قابو پا لے گا تو پھر حکمت والا دانا ہوگا۔ اور یقین جانیے مجھے ڈر لگتا ہے بار بار جب میں روایت پڑھتا ہوں کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں کہ اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا، تو پھر بد کردار تمہارے اوپر حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔ اس سے اگلا جملہ جو ہے اس سے بھی خطرناک ہے، بد کردار لوگ تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے اور تمہارے نیکوں کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس میں ہم سب نے حصہ ڈالا ہے، اور وہ دو لفظ ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں، اعمالکم اموالکم۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دونوں عظیم الفاظ، عظیم جملہ کہ لوگوں تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران۔ اپنے اعمال پہ غور کرو، میں اپنے ہمسائے کا کتنا خیال رکھتا ہوں، میں اپنے بھائی کا کتنا خیال رکھتا ہوں، میں ملاوٹ تو نہیں کرتا، میں جھوٹ تو نہیں بولتا، میں کسی کا حق تو نہیں مارتا۔ یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اور اس قوم کو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ لیکن چونکہ آج یہ وہ باتیں آیات کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو رہا تھا، اور پچھلے جمعے یہ رہ گیا تھا کہ آپ کو دین میں بھی دھوکہ ہوگا اگر تمہارا آخرت پہ یقین نہ ہو۔ تم نام لیتے رہو گے کہ ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں، فی دینہم ما کانوا یفترون، تو اس دھوکے میں کبھی نہیں پڑنا۔ میں نے جو کچھ کیا ہے
میں نے اس کا حساب دینا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے، ایک مہربانی خاص اس امت پہ کی ہے۔ مثلاً میں نے نماز پڑھنی ہے، ابھی نیت اور ارادہ میں کرتا ہوں کہ میں محکم نماز پڑھوں گا، کامل نماز پڑھوں گا، کوئی وسوسہ نہیں آنے دوں گا، خیال ادھر ادھر نہیں جانے دوں گا، میں صرف اپنے اللہ سے گفتگو کروں گا۔ اب یہ میں نے پکا ارادہ نیت کر لی کہ میں نماز پڑھوں گا تو کامل نماز پڑھوں گا، لیکن جو ہی میں نے نماز شروع کی کہیں سے بچے کے رونے کی آواز آ گئی، کہیں سے باہر سے کوئی اور قسم کے دھماکہ ہو گیا، یہ ہو گیا، توجہ ادھر ادھر ہو گئی۔ اب مہربانی دیکھیے اللہ کی، اللہ فرماتا ہے کہ اب یہ جو عمل تجھ سے صحیح نہیں نہ ہوا، توجہ ادھر ادھر ہو گئی نا، کامل نماز نہیں پڑھی گئی، اب ہم اس کمی بیشی والی نماز کو دیکھ کے ثواب نہیں دیں گے، بلکہ تیری نیت کو دیکھ کے ثواب دیں گے۔ انما الاعمال بالنیات۔ اور نیت تو آج سے اپنے ٹھیک کر سکتے ہیں نا کہ میں کسی کو دکھ نہیں دوں گا۔ تو یہ کمال مہربانی ہے کہ اگر روزہ مجھ سے صحیح نہیں رکھا گیا، اگر مجھ سے صحیح والدین کی فرما برداری نہیں ہوئی، لیکن اگر میری نیت بالکل ٹھیک تھی تو اللہ فرماتے ہیں اب عملوں کو دیکھ کے ثواب نہیں دوں گا، نیتوں کو دیکھ کے۔ تو نیت کیا ہے کہ میں جو کام کروں گا وہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے، اب آگے اس میں کوئی کمی بیشی ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ۔ آج میں نے 2:15 بجے تک ہمارے سرکل کے ڈی ایس پی صاحب ملک عامر صاحب تشریف لائے ہیں، وہ آپ سے کوئی چند منٹ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تشریف لائے۔